ترمیم والا معاملہ اب کوئی کھٹائی میں پڑ گیا ہے یا ابھی بھی چیزیں ٹریک پہ ہیں؟ بہت شکریہ عطر صاحب. دیکھیے حکومت نے تو تیاری پوری کر رکھی ہے اور صاف بندی بھی کر رہی ہے حکومت، کیونکہ یہ ایسی نوعیت کا معاملہ ہے جس کے ساتھ حکومت کو بڑا اس سے ایک لگاؤ سا ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے، اور آئینی عدالت کا بننا اس پر تو کوئی بحث کی گنجائش بچی نہیں ہے کسی بھی جگہ پر، اور اس چیز کو بڑا باقاعدہ طور پر محسوس کیا جا رہا ہے کہ یہ تو وقت کی ضرورت ہے اور اس کو تو بنانا ہی بنانا ہے. لیکن ایک دلچسپ چیز ضرور ہوئی ہے عطر صاحب، وہ یہ کہ جو 25 تاریخ کی جو ایک وہ میجیکل وہ جو ڈے ہے یا 25 کا ایک میجیکل ڈیٹ ہے، اس کے حوالے سے کچھ یہ ضرور خبریں آ رہی ہیں کہ اس پہ اب یہ سوچا گیا ہے کہ جی ٹھیک ہے بالکل کنسنسس بلڈ کرنا ہے اور سب کچھ کرنا ہے، لیکن یہ معاملہ شاید اب اس طرف چلا گیا ہے کہ نہیں کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑے گا. منصور علی شاہ صاحب آ بھی جائیں تو 2-3 دن بعد بھی ترمیم ہو سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اگر کسی نے قاضی فائزہ صاحب کو اپوائنٹ کرنا ہے ایز جج آف دی کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور فرسٹ چیف جسٹس آف دا کانسٹیٹیوشنل کورٹ، تو وہ 3-4 دن بعد بھی ہو سکتا ہے. گو کہ تیاری یہی ہے کہ 25 سے پہلے لیکن جو 25 کا دن ہے اس کے حوالے سے جو ایک مت بنا ہوا تھا شاید حکومت کی طرف سے اب اس کو بھی توڑا جا رہا ہے. اچھا، پی ٹی آئی والے تو اس وقت بزید ہیں کہ ہمارے کوئی بندہ ہمارا نہیں ٹوٹا ہے، میں نے ہمارے تمام جو ہے محفوظ جگہ پہ ہیں. تو حکومتی دوست کیا بتا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی والوں سے ان کے رابطے ہیں؟ کوئی ان کے نمبر پورے ہوئے؟ کیونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نمبر پورے نہیں ہو رہے، اس وجہ سے معاملہ کھٹائی میں ہے. دیکھیے عطر صاحب، ایکچوئل سچویشن کیا ہوتی ہے، کلیم تو یہ ہے کہ جی نمبر بھی پورے ہوں گے اور شاید ضرورت سے زیادہ نمبر ہو. کلیم تو یہی کیا جا رہا ہے. دیکھیے اس پورے معاملے میں میں یا آپ تو بحیثیت صحافی رپورٹ کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن اور وہ بھی آن دا بیسس آف نیوز کر سکتے ہیں، لیکن جو ایکچولی بیک گراؤنڈ پہ کام ہو رہا ہوتا ہے وہ شاید اس دفعہ کوئی ڈنڈے سوٹے والا کام نہ ہو، اس دفعہ شاید کوئی اور طریقہ کار اپنایا جائے، اور جس سے شاید یہ بھی ایلیمنٹ ایک موجود ہوگا کہ شاید کچھ سرپرائزز بھی ہوں. سرپرائز پھر کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت کو بہت بڑا دھچکا لگے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف جو اتفاق کیے بیٹھی ہے کہ ان کے ممبران ان کے ساتھ 100% موجود ہیں اور اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، شاید وہ معاملات کو کسی اور طرف لے جائیں. لیکن کلیم حکومت کا یہ ہے کہ نہیں جی یہ کنسنسس مطلب یعنی ضمیر کی آواز جاگے گی اور ضمیر کی آواز جگا کر ہم ترمیم کروائیں. اس طرح کی خبریں آئیں کہ علی امین صاحب جب واپس گئے اور علی امین صاحب نے بھی کہا کہ آگے جب کچھ چیزیں ہوں گی تو آپ لوگ خود دیکھیں گے، تو کیا ان کو کوئی چیز آفر کی گئی ہے، کوئی کنسیشن ان کو ملے گا تحریک انصاف والوں کو؟ حکومت کو اس حوالے سے کوئی وری ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جی پریڈکٹ تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ آج کے آنے والے وقت کے اندر کیا ہو جائے، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے آج کی اس میں تو 2-3 چیزیں دیکھیں. تحریک انصاف عمران خان صاحب کے بغیر کچھ نہیں ہے. گو کہ ہاں جو ایک بات لگ رہی ہے اچھی وہ شاید یہ کہ تحریک انصاف بحیثیت جماعت اس کے اوپر کچھ فوری طور پر نہیں ہونے جا رہا. علی امین گنڈا پور وہاں پر موجود رہیں گے بحیثیت وزیر اعلیٰ، کیونکہ ان سے بھی کام چلایا جانا ہے کیونکہ وہ ایک الیکٹڈ سی ایم ہے. لیکن اور چیزیں جو ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں تحریک انصاف کی جانب سے وہ اسٹریٹجک لیول کا پالیسی شفٹ نہیں ہے نظر آ رہا کسی جگہ پر بھی، نہ ہی عمران خان صاحب کے لیے ہے اور بدقسمتی سے نہ ہی ان کی امیڈیٹ فیملی کے لیے ہے. اب دیکھ ہی لیا آپ نے جس طرح سے ان کی ہمشیراؤں کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کچھ درست سمت میں تو کچھ نہیں ہو رہا اور نہ ہی کوئی اچھا فیصلہ ہو رہا ہے. مطلب علی امین گنڈا پور صاحب کی اس اناؤنسمنٹ کے بعد کیا اچھا فیصلہ ہوا کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہو گئیں؟ یہ کیا اچھا فیصلہ تھا؟ ان کی بہنوں کے اوپر مقدمے درج ہو گئے اور میں بھی فرینکلی مجھے بھی سمجھ سے باہر ہے کہ ان پر میرا خیال تھا کہ اچھا ہو گیا ہے مقدمہ دہشت گردی کا تو اگلے روز بیل ہو جائے گی کیونکہ فزیکل ریمانڈ اور کیا ہونا ہے 1 دن سے زیادہ، لیکن وہ سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے آگے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی بہت خوش فہم ہے. غالباً ان کو اچھی خبریں صرف اپنی حکومت یعنی خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے ملنی. ٹھیک ہے. اچھا، خان صاحب کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں، تحریک انصاف والے اب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے، کسی سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. ایک صحافی نے تو ٹویٹر کے اوپر اس طرح بھی بتایا کہ ان کے سیل کی بجلی بھی بند ہے. تو یہ بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. تو کوئی خبر ہے کہ خان صاحب بالکل کسی سے کوئی رابطے میں نہیں ہیں؟ کیا حالات ہیں جیل میں؟
अतर साहब देखिए, इसमें जो उनकी मूवमेंट है उस सेल से कहीं और, वो तो मेरा नहीं ख्याल कि खबर दुरुस्त है। हाँ, ये जरूर बात है कि एक फैज साहब की गिरफ्तारी के बाद, जनरल फैज की गिरफ्तारी के बाद आपको याद होगा कुछ बड़ी चीजें हुई थी जिनको वहां से एक बताया जाता है कि एक नेटवर्क था जिसे किया गया। दूसरी तरफ ये है कि इमरान खान साहब के साथ राबता बंद किया गया है, और खास तौर पर यह कि जिस तरह से वो गुफ्तगू फरमाते हैं ड्यूरिंग ट्रायल सहाफियों से, और जिस तरह पर उसकी रिपोर्टिंग होती है, शायद उस चेन को भी यहां पर ब्रेक किया गया है, उस नेक्सस को यहां पर खत्म किया गया है। अब क्या ये फॉर गुड टाइम्स है या फॉर गुड है कि जी ऐसे ही होना है, या अगर 4-8 दिन बाद दोबारा शुरू हो जाता है तो फिर हम यही समझेंगे कि शायद ये ऐसे ही चलना है। लेकिन जो बॉटम लाइन है इस पूरे मामले की वो ये कि क्या इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है, क्या उनके लिए कोई लेवरेज निकल रहा है, वो नजर नहीं आ रहा इस वक्त। जनरल फैज का जिक्र किया, उनके हवाले से पहले तो काफ़ी खबरें आती रही, मीडिया में भी दोस्त रिपोर्ट करते रहे, अब कुछ खामोशी हो गई है क्योंकि खान साहब को भी जोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो एक नेटवर्क था पूरा। तो आपको लगता है कि वो मामला भी आईनी तरमीम के साथ जुड़ा हुआ है, अदालती तब्दीली के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर वो अपनी पेस के मुताबिक चल रहा है वो मामला? अच्छा अतर साहब, इंटरेस्टिंग बात है कि इसके ऊपर कुछ खबरें जरूर आ रही थी कि एक्चुअली वो मामला अपना, जिस तरह आपने कहा ना, पेस, वो अपने पेस पर चल रहा है। वो शायद अगले 4-5 महीने या मे भी 6 महीने या शायद उससे थोड़ा जल्दी सामने आ जाए। और जो अब तक बड़े मुसद्दका तरीके से जराए बताते हैं, और अगर हम ISPR की प्रेस रिलीजेस को भी देखें कि वो नेक्सस तो जोड़ा जा रहा है और जुड़ चुका है, इनफैक्ट एस्टैब्लिश हुआ हुआ है। और इसमें ये भी कहा जाता है कि जी फैज हमीद साहब ने वो प्रेसिडेंट सेट किया, बदकिस्मत प्रेसिडेंट, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर पोस्ट रिटायरमेंट कुछ ऐसे काम किए जो पता लग रहा था कि वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट की वायलेशन है, और वो इमरान खान साहब के एमा पर किए गए। और उनका ताल्लुक, जब फैज हमीद साहब को सजा होगी तो फिर उसका एविडेंस शायद पब्लिक डिस्प्ले पर भी लगाया जाएगा, या कम से कम बताया जाएगा कि कैसे राब्ता एस्टेब्लिश होता है इमरान खान साहब से। लेकिन मैं दोबारा कहूंगा, अतर साहब, ये क्लेम है, मैंने या आपने एविडेंस नहीं देखा, सो वी कांट रियली कमेंट ऑन दैट, वी डोंट नो व्हाट द एविडेंस इज। ठीक है, पर ब्रीफली बताइएगा, आपको लगता है कि इसमें कोई सियासी किरदार भी ट्रायल हो सकता है, सियासी किरदारों का भी? देखिए, कुछ लोगों के हवाले से ये कहा जरूर जा रहा है तो साहब कि उनको रोप इन किया जा सकता है, कुछ लोगों को और बुलाया जा सकता है, कुछ लोगों को ऑलरेडी बुला के उनसे बहुत कुछ लिया जा चुका है। ये भी बड़ी पक्की खबर है, लेकिन वो किस तरह से पैन आउट करता है ये सिर्फ वक्त बताएगा। वैसे यूट्यूब पे और ट्विटर पे तो कुछ लोग कहते हैं जी सहाफियों का भी एक नेटवर्क उनसे जुड़ा हुआ था, तो आप तो महफूज है ना, आपको तो कोई इशू नहीं है? नहीं, मैं इंशाल्लाह अतर साहब जब जाएंगे, और मैं और आप इंशाल्लाह इकट्ठे ही जाएंगे जहां पर भी जाएंगे, ताकि कंपनी रहे।